نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم۔ یاد کرو وہ دن جب آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کے ایمان کا نور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، اور ان کی داہنی طرف بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، آج کے دن تمہارے لیے سراپا خوشخبری ہے، ایسے باغات کی جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو پل صراط پر، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں سے اپنا نور ایمانی حاصل کر کے آؤ، فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک دیوار کی آڑ قائم کر دی جائے گی جس کے لیے دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور جس کے بیرونی حصے کے ظاہر کی طرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ ان کو پکار کے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم، کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا، وتربصتم وارتبتم، اور تم نے مسلمانوں پر مصیبتوں کا انتظار کیا تھا اور تم ایمان میں شک کر رہے تھے، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تم کو طرح طرح کی آرزوؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور،
اور تم کو اللہ نے اللہ سے دھوکے میں ڈالنے والے شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج اے منافقوں تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا کہ پیسہ لے کر تم کو عذاب سے بچا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، یہ مولاکم، یہی جہنم ہی تمہاری مدد کی جگہ ہے، وبئس المصیر، اور یہ مدد کی جگہ نہیں، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر پر ڈر کر متوجہ ہوں اور ان احکام پر جو حق اللہ کی طرف سے اترے ہیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور کیا وقت نہیں آیا کہ اب ان یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہ بنے جن کو کتاب توریت و انجیل دی گئی اس سے پہلے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان پر مدت دراز گزر گئی تو اب ان کے دل سخت ہو گئے، کفر پر وہ جمے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں کے اکثر لوگ فسق و فجور کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان آج ہمارے پاس ہے اس ایمان کی وجہ سے ہم ایمان والے کہلاتے ہیں۔ وہ ایمان روشنی بن کر، نور بن کر پل صراط پر چمکے گا۔ تو پل صراط پر جب ایمان والے گزریں گے تو وہ ایمان ٹارچ کی طرح روشنی بنے گی، اور جیسے جیسے تیزی سے یہ گزریں گے ویسے ویسے سامنے یہ نور ٹارچ کی طرح روشنی دکھاتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس ایمان کو جو وہاں نور کی طرح کام دے گا، روشنی کی طرح کام دے گا، ہمیں بچا کے رکھنا ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ ہم اگر یوں ہی چھوڑ دیں ایمان کو، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، اللہ کے حکموں کو نہ مانیں، گناہ کی زندگی گزاریں، تو وہ ایمان کی بیٹری دھیرے دھیرے ڈسچارج ہو جائے گی، اور جب یہاں سے جانا ہوگا تو وہ بیٹری جو دل میں ہے اس میں ایمان کی طاقت ہی نہیں رہے گی۔ بہت مرتبہ ایمان کی طاقت رہتی ہے، جیسے دنیا میں موبائل ہے، بیٹری کو بوسٹنگ کرنا پڑتا ہے، تو اس موقع پر اگر ہماری وہ بیٹری اندر سے ایمان کی طاقت رکھتی ہے اور کسی نے ہم کو کلمے کی تلقین کیا اور ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، گویا کہ ایمان کی بیٹری پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ 80 سال کا کافر بھی مرنے سے پہلے اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو 80 سال کے زندگی بھر کے تمام گناہ، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔
تو ایمان والا تھا وہ، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، لیکن ایمان کی بیٹری ڈسچارج ہوئی تھی، ایمان کے اندر رمق اور ایبیلٹی موجود تھی، کلمے کی تلقین کی گئی اور کلمہ اس نے پڑھ لیا، تو وہ ایمان پھر سے اندر موجود ہے، تازہ دم ہو گیا، ایمان کے ساتھ ہو گیا۔ اس وجہ سے مسلسل پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کے ذریعے عمل کر کے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتے رہنا چاہیے۔ اور جیسے ہم دنیا میں اپنی ظاہری بیٹری کو چارج کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہتے ہیں یہ بار بار ڈسچارج ہوتی ہے، اس کو کیا ہر دم لائٹ میں لگائیں، کیا ہر دم ہم اس کو جو ہے چارج کریں، چارج کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی شیطان ہم کو یہ دھوکہ نہ دے کہ کیا روزانہ 5 وقت کی نماز، کل بھی فجر پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی، عصر پڑھی تھی، مغرب پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی، پھر آج بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء روز پڑھ رہے ہیں۔ تو روزانہ نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہر دم لگے ہوئے ہیں اور ایمان کے نور کو بجھانے کی کوشش میں یہ جو گناہ ہے، یہ ظلمت ہے، آدمی گناہ میں لگا ہوا رہتا ہے تو وہ نور بجھتا رہتا ہے، اور جب نیکیاں کرتا رہتا ہے تو ایمان کا نور بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشراکم الیوم، آج تم ایمان لے کر کے بچا کر کے آئے ہو تو آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تم پل صراط پر جب چلو گے تو چل کر کے دوسری دنیا میں پہنچو گے، آخرت کی دنیا، وہاں پہ جنات تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کے باغات ملیں گے جس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ اب زندگی تمہاری دائمی ہے، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کی جو زندگی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، ابھی آج ہے، آدمی کی سانس کل نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اب یہ سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، بیماروں کے پاس بھی تم جاؤ گے اگر تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کی بیٹری چارج کر دے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی بیمار کی عیادت کیا، صبح کو عیادت کیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شام کو اگر کسی بیمار کی عیادت کی تو فرشتے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہے، تم کو بھی چھوڑ کر کے جانا ہے، دونوں اصل زندگی کو یاد کر رہے ہیں، اس کے پاس جائیں گے تو ہم کو بھی اپنی آخرت یاد آئے گی۔ آخرت کو یاد آنے والی چیزوں کی طرف آدمی کو بار بار مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا چاہیے۔ قبرستان جایا کرو کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے میں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے، لیکن اب جاؤ فزوروہا، کیونکہ پہلے اس لیے منع کرتا تھا کہ کبھی تم اسی کی عبادت نہ کرنے لگو، لہٰذا اب جاؤ اور جا کر کے قبرستان میں دیکھو، یہ بھی تمہاری طرح چلتے پھرتے تھے، کماتے کھاتے تھے، بہترین روزگار تھا، بہترین صحت تھی، بال بچے تھے، شادی بیاہ یہ بھی کرتے تھے، خوشیاں یہ بھی مناتے تھے، غموں میں یہ بھی شریک ہوتے تھے، لیکن آج منو مٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تو قبروں کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دلائے گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں العیش عیش الآخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گئے ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ لہٰذا آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کو دنیا کی زندگی کے اوقات کی قدر کرنی پڑے گی۔
ہمارا موجودہ وقت بہت قیمتی گزرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو موجودہ وقت ہے اس کی قدر کر لو تو وہی موجودہ وقت ماضی بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے موجودہ وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی تو یہی 1 گھنٹے کے بعد ماضی بن گیا، اور یہی ماضی ہمارے مستقبل کے روشن ہونے کی دلیل ہے۔ تو عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میرا موجودہ وقت صحیح گزر رہا ہے یا صحیح گزر نہیں رہا ہے، وقت کی میں قدر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، وقت میرا ضائع تو نہیں جا رہا ہے کہ جو قبروں میں موجود ہیں وہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اور اللہ رب العزت نے تم کو سبحان اللہ کہنے کا موقع دیا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جملے کے کہنے سے ہماری ذات کو پاک کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں مصیبتیں آئیں، بیماری کے وقت مصیبتیں آئیں، بیماری خود مصیبت ہے تو اس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ آخری وقت میں آدمی بیمار ہے، بیمار پڑا ہے، بہت سخت بیمار ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں، اور اس کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے قبر میں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے جاتا ہے، اور قبر میں بھی اگر عذاب ہوتا ہے تو وہ عذاب بھی گناہوں سے اس کو پاک کرتا ہے، یہاں تک کہ جب میدان محشر میں جائے گا تو قبر کے عذاب سے گناہوں سے صاف ستھرا ہو جائے گا، اب اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں رہے گا، اور وہ صاف ستھرا ہو کر کے حساب دے گا، اور میدان محشر کی گرمی بھی اگر اس کو لگتی ہے تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس وقت بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہ معاف ہوتے ہیں جب تک اس کا نمبر آئے گا حساب دینے کے لیے، اس وقت تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معاف ہو گئے تو حساب آتے آتے اس کے پاس کوئی گناہ نہیں رہتا ہے، تو اب اللہ رب العزت اس کو ثواب کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ ادھر میدان محشر میں جو گرمی کی شدت آئی، میدان محشر میں جو مصیبتیں آئیں، قبر میں جو مصیبتیں آئیں، عذاب آیا، اور دنیا میں جو مصیبتیں آئیں، وہ سب مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہیں، اس کے گناہ ختم ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب جب حساب دینے کا موقع آ رہا ہے تو کوئی گناہ ہی نہیں، اور اگر مان لیا اس وقت کوئی گناہ ہے تو پھر اب تو تولا جائے گا میزان عمل میں، تو نیکیاں زیادہ ہو گئی، گناہ کم ہو گئے، تب تو ویسے بھی بخش دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلہ ثقیل ہے، وزنی ہے، بھاری ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہے، کیونکہ گناہ ہے لیکن گناہ کم ہے، نیکیاں بھاری ہو گئی، تو اسے جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے۔ لیکن ابھی بھی بہت زیادہ گناہ تھا، قبر کے عذاب سے بھی، حشر کے عذاب سے بھی گناہ زیادہ نہیں ختم ہوا، ختم ہوتے ہوتے اب تولا جا رہا ہے، تو نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، حاویہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، لیکن دہکتی ہوئی آگ میں یہ ایمان والا جا رہا ہے تو دہکتی ہوئی آگ بھی عذاب ہے، یہ عذاب اس کے گناہوں کو معاف کرے گی، اس کی معصیتوں کو دھلے گی، اور اب دھلتے دھلتے اب صاف ہو جائے گا، کوئی جلد صاف ہو جائے گا، 1 سال کے اندر اس کو اب جنت میں آ جانا ہے۔ کوئی اور زیادہ گناہ بھی موجود ہے تو اور زیادہ گناہوں کی سزا ملے گی، اس کے بعد پھر وہ جنت میں آئے گا۔ کوئی اور زیادہ گناہ گار ہے تو اور زیادہ اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، تو اب جہنم میں جلنے کے بعد اس کی ساری معصیتیں دھل جائیں گی، دھلنے کے بعد وہ اب اپنے ایمان کے بدلے اور اعمال صالحہ کے بدلے جو تولے گئے تھے تو اس وقت گناہ زیادہ تھے،
اور ثواب اور اجر کم تھا، نیکیاں کم تھیں، لیکن اب جہنم میں گیا تو وہ جو سزا مل رہی ہے اس سے وہ گناہ دھل رہے ہیں، گناہ جل رہے ہیں، برائیاں جل رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ جلتے جلتے ختم ہوتے ہوتے اب صرف نیکیاں رہ گئی۔ ان نیکیوں کے بدلے، اس ایمان کے بدلے اللہ رب العزت اس کو جنت میں لے آئے گا۔ تو ایمان والے کو جہنم میں بھی داخل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی گناہوں کو دھلنے میں کے لیے۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کی گرمی ستا رہی ہے، سورج سوا نیزے کے برابر ہے، تو وہ بھی سوا نیزے والی گرمی، سورج نیچے آنے والی گرمی بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہی ہے، گناہ دھل رہا ہے، اس کا گناہ ختم ہو رہا ہے۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو بھی ایمان والے کے لیے فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب جو دے رہے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اور مرنے سے پہلے، مرنے کے قریب، موت کے وقت بہت شدید قسم کی بیماری ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیف ہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ختم کر رہے ہیں، اور گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر رہے ہیں۔ اور زندگی میں جب بھی مصیبت اور آرام آتا ہے تو مصیبتیں جو بھی آتی ہیں وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے، وہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اور دنیا ایسی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو تو ہم نے طرح طرح کی مصیبتوں میں پیدا ہی کیا ہے، لہٰذا انسان ڈیفیکلٹیز میں، انسان مسائل میں، انسان بیماریوں میں، انسان پریشانیوں میں یہاں رہے گا۔ ایسا کوئی نہیں ہے بڑا سے بڑا انسان ہو، اپنے ملک کا صدر ہو، اپنے محلے کا ذمہ دار ہو، بڑا ہو، کسی بھی فیلڈ کا بڑا ہو، لیکن مصیبتیں اس پہ آئیں گی۔ اگر ایمان والا ہے تو اس کی مصیبتیں اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنیں گی، رفع درجات کا سبب بنیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عجبا لامر المومن، ایمان والے کی حالت میں تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو، اس کو ہر طرح سے فائدہ، اس کو آرام پہنچے تب بھی فائدہ، اس کو تکلیف پہنچے تب بھی فائدہ۔ ان اصابہ سرا، اگر اس کو آرام پہنچتا ہے فشکر، تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، کہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرًّا ضَرًّا، اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فصبر، اس پہ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ واقعی اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو، دونوں حالتوں میں ایمان والے کے لیے بہتری، لہذا ایمان والے کو اپنا ایمان بچا کے جانا چاہیے، ایمان کی خبر رکھنا چاہیے، کہیں شرک کفر تو نہیں کر رہا ہے، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہا ہے جس سے حرام غذا اس کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ حرام غذائیں آدمی نہیں سمجھتا ہے نیک کام ہے، لیکن وہ غذا حرام ہو جاتی ہے، آدمی کی نیتوں کا اثر اوپر تک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مکان ہے، یہ منزل ہے، ہم نے نیت کیا ہے کہ مسجد رہے گی، تو اس کا اثر اس مکان مسجد میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے سارے احکام بدل جاتے ہیں کہ بھئی یہ مسجد ہے، اور مسجد کے احکام ہوتے ہیں، ادب سے اس میں آنا ہے، ادب سے رہنا ہے، اس میں جماعت سے نماز پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب ملنا ہے، مسجد کا ثواب ملنا ہے، اس میں اعتکاف کرنا ہے، سارے احکام بدل جاتے ہیں نیت سے صرف، کہ ہم نے اندر نیت کیا کہ اس کو ہم نے جو پیسہ خرچ کیا ہے، یہ جو ہم نے بلڈنگ بنایا ہے، یہ بلڈنگ اس لیے ہے کہ اس میں عبادت کریں گے، یہ مسجد ہے، اور اسی کا الٹا ہم نے مکان بنایا اسی طرح اور سوچا کہ اس میں رہیں گے، تو ہماری نیتوں کا اثر اس مکان پہ، دیوار پہ، اس کے چھت پہ، اس کے تمام ساز و سامان پہ پڑتا ہے کہ وہ مکان رہتا ہے، مکان مانا جاتا ہے، وہ مسجد نہیں بنتی، کیونکہ ہماری نیت ہے، جیسی نیت تو نیتوں کا اثر ظاہری چیزوں میں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور ہے، جیسے ہم لوگ جو ہے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے کہ پیران پیر کے نام مرغ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ان کے نام پر ہے، تو ان کے نام پر ہم نے نیت کیا، تو یہ نیت کا اثر جیسے مسجد پہ پڑا تھا، در و دیوار پہ وہ مسجد بن گئی، ایسے اس نیت، خبیث نیت کا اثر اس جانور پہ پڑتا ہے، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جب اس کو دوسرے کے نام پر چھوڑ دیا، غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، تو وہ مَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اب وہ غیر اللہ کے نام زد ہو گیا،
لہذا پورا جانور کیا بن گیا؟ حرام بن گیا۔ اب وہ چونکہ پورا جانور حرام ہے، لہذا اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح بھی کریں گے تب بھی وہ حرام ہی رہے گا، حلال نہیں ہوگا۔ تو اس طرح نیت کا اثر اوپر جا کے پڑتا ہے، لیکن آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ تو ہم نے جو ہے پیرانے پیر کے نام پہ چھوڑا ہے تو کیسے خراب ہو گیا، اور ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا ہے تو کیسے جو ہے خراب ہو گیا۔ نہیں، نام لینے سے نہیں فرق پڑے گا، ہماری نیت خبیث ہے، اس خبیث اور گندی نیت کی وجہ سے وہاں جا کر کے اس کا اثر پڑ گیا کہ اللہ نے بنایا، اللہ کے نام سے کرنا چاہیے، ہم نے اس کو غیر اللہ کے نام پر کر دیا تو وہ خبیث نیت وہاں جا کر کے پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء میں حرمت پہنچ گئی، حرام ہو گیا، لہذا اب حرام ہو گیا۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے تو حلال نہیں ہوگا۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نام سے ہی تو ذبح کیا ہے، اللہ کے نام سے ذبح کریں، خنزیر کو لے آئیں اور اللہ کے نام سے ذبح کریں تو خنزیر حلال ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اعضاء و جوارح پہلے سے حرام ہے، اس کے تمام پارٹس آف دی باڈی پہلے سے حرام ہے، لہٰذا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے سے اس کی حلت نہیں آ جاتی۔ کتا لے کر کے ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اس کے سارے اعضاء، اس کے پارٹس آف دی باڈی پہلے سے اللہ نے حرام بتایا ہے، تو حرام بتایا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے وہ جو ہے حلال نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جب ہم نے نیت کر لیا کہ دوسرے کے نام پہ ہم چھوڑ رہے ہیں، دوسرے کے نام پہ چھوڑنے کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ اب اس میں ہماری نیت کی خباثت، جیسے کہ ہماری نیت کی اچھائی مکان پر دیواروں پہ پڑی تو یہ مسجد بن گئی، ایسے ہماری نیت کی خباثت اس جانور پہ جا کے پڑی تو اللہ نے اس کے ہر عضو کو حرام کر دیا۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے تو وہ مرغ بھی حرام رہے گا، بکرا بھی حرام رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیت کا اثر وہاں پہ جا کے پہنچ گیا۔ اور اسی طریقے سے ہم جانور لے کر کے گئے اور مندر میں ذبح کر رہے ہیں، مندر میں جہاں پہ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے وہاں ذبح کر رہے ہیں، یا ایسے ہی ہم جانور لے کر کے گئے اور جو ہے مزار پہ ذبح کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا جو ہے ہماری نیت کی وہاں لے جا کے ذبح کریں گے، بھلے سے وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں، لیکن ہماری اس نیت کی خباثت اس جانور کے ہر عضو میں پہنچ گئی، لہٰذا اس کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، قرآن میں اسی کو بیان کیا گیا ہے، جو آستانوں پہ جا کے ذبح کیا جائے، جہاں پہ بت کی پوجا ہوتی ہے وہاں جا کے ذبح کر رہے ہیں، یا جہاں مزار ہے وہاں پہ جا کے ذبح کر رہے ہیں تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی کا الٹا یہ ہے، یہ ہم نے کیا کیا؟ جانور ہے، مر رہا ہے، مر گیا، اب مر گیا تو اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا تو اسی لیے وہ پورا حرام ہے۔ اگر ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو اللہ کے نام کی برکت اس کے تمام عضو کے اندر چلی گئی، اس وجہ سے وہ جانور اللہ کے نام کی برکت لیے ہوئے ہے، اس لیے وہ حلال ہوتا ہے اور اس کے کھانے میں لذت ہوتی ہے۔ یہاں روڈ پہ چلے آئے یا کلکوا سے لے کے یہاں تک بہت ساری دکانیں ایسی ملیں گی جسے غیر مسلموں نے کھول رکھا ہے، اور وہ چند دنوں تک چلتی ہے، 2-3 سال تک، اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی دکان پہ آ کے کہتے ہیں کہ تمہارا گوشت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، ان کا گوشت نہیں ٹیسٹی ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل اللہ نہیں ہے، اہل بسم اللہ نہیں ہے، اہل تسمیہ نہیں ہے، اہل قبلہ نہیں ہے، تو وہ بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں، تو ان کا مردار ہے، مردار، اللہ کا نام لیا ہی نہیں گیا تو ان کے اعضاء کے اندر برکت گھسی ہی نہیں۔ اور یہاں مسلمان ذبح کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو اللہ کے نام کی عظمت اس کے اعضاء جوارح میں چلی جاتی ہے تو اس میں لذت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ غیر مسلم خود ہی جو ہے یہ جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ تمہاری دکانوں کا گوشت کیا ہے؟ لذیذ ہوتا ہے، تمہاری دکانوں کے گوشت میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اس لیے ان کی دکان پر خریدنے کے بجائے ہماری دکان سے خریدتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا کیا ہے؟ ہم لوگوں کا تو یہ ہے کہ ہم اس کو حلال سمجھتے اسی لیے کھاتے ہیں، باقی یہ حرام ہے۔ اور حلال اسی لیے ہے کہ وہ جانور مر رہا ہے، مرتے وقت اللہ کا نام اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح میں ٹچ کر جائے اور جائے، اسی لیے وہ حرام رہتا ہے۔ اسی لیے کوئی جانور ٹکرا گیا، وہ نطیحت ٹکرا گیا کسی سے، یا جانور نے آ کے سینگ مار دیا، کسی سے گاڑی سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد مر گیا، تو مرتے وقت اللہ کا نام اس سے وابستہ نہیں ہوا، اسی وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ حرام رہے گا، اس کے اعضاء و جوارح میں اللہ کے نام کی برکت سرایت نہیں کی۔ ایسے ہی کسی جانور کا گلا پکڑ کے ایسے دبا دیا، موقوفا گلا پکڑ کر کے دبا دیا، یا لاٹھی لے کر کے مار دیا، لاٹھی لے کر کے مار دیا، تو اب مار دیا وہ مر گیا، نام نہیں لیا اللہ کا، تو پھر کیا ہے؟ وہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی برکت اس کے اعضاء میں نہیں گئی۔ والمنخنقہ،
گلا دبا دیا یہاں سے گردن ایسے پکڑ کے دبا دیا, مر گیا, اللہ کا نام نہیں لیا, تو بھی حرام رہے گا. تو اس طریقے سے ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں تو ایمان کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں اور اللہ کے نام کی برکت کو اپنے اندر لائیں. اللہ کے نام کی برکت کو ہم نے جانور پر نہیں جانے دیا تو وہ جانور پورا حرام ہو جاتا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ. چھت پر سے کوئی جانور گرا, نیچے مر گیا, اب مر گیا تو اس کا گوشت ہے, گوشت مرتے وقت اللہ کا نام لیتے تو اللہ کے نام کی برکت اس کے تمام گوشت کی بوٹی میں, اس کے اعضاء میں, اس کے پارٹس آف دی باڈی میں سرایت کر جاتی. تب اس کو کھاتے اس کی لذت ملتی, برکت ملتی, اس سے خون تیار ہوتا تو عبادت کا کام ہوتا. اور خون تیار خراب ہوگا تو عبادت کی طرف میلان نہیں ہوگا. اسی لیے والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع, کوئی ہے پکڑ لے گیا, جو ہے شیر پکڑ لے گیا, تیندوا پکڑ لے گیا جانور کو, کتا پکڑ کر کے لے کے چلا گیا, مرغی کو دبا لیا منہ میں اور اس کے بعد چھوڑا تو مری ہوئی. تو وما اکل السبع, جس کو یہ سب جانور درندے کھا لیں تو وہ جانور بھی کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ مرتے وقت جو ہے اس پر اللہ کے نام کی برکت نہیں آئی. لیکن اگر یہی جانور چھت سے گرا, نیچے آیا اور تڑپ رہا تھا, تب تک ہم پہنچے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دی. یہ جو ذبح کیا زندگی میں تو یہ خدا کا نام اس سے ٹچ ہوا. اب خون جب نکل رہا ہے, اس کی روح پرواز کر رہی ہے, تو اسی کے ساتھ اللہ کا نام وابستہ ہو رہا ہے, تو اس کی تمام بوٹی میں, اس کے تمام اعضاء میں اللہ کے نام کی برکت جا رہی ہے. اسی وجہ سے وہ حلال ہوتا ہے. کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, مرغی دوڑ رہی تھی, مرغ دوڑ رہا تھا, اور کوئی جانور بکری وکری دوڑ رہے تھے اور جو ہے ٹکرا گیا, مر رہا ہے, وہاں پہنچ کر کے ہم نے ذبح کر دیا. مرنے سے پہلے ہم نے ذبح کر دیا تو خدا کا نام اس سے وابستہ ہو گیا. خدا کے نام کو وابستہ ہونے کی وجہ سے اب اس کے اندر برکت آ گئی, لہذا وہ حلال رہے گا. تو اس طریقے سے ہمیں تجربہ ہوتا رہتا ہے. لہذا اللہ کے نام کی برکت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کا نام لیں تو ہمارے اعضاء و جوارح میں اس کی برکت جاتی ہے. اللہ اکبر کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پورا نور جو ہے پورے اعضاء میں نور پھیل جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو پورے نورانی رہتے ہیں, اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے نور کو بجھا دیتے ہیں. کبھی کسی سے لڑنے لگے تو معصیت ہو گئی, معصیت اب ظلمت آ رہی ہے, ظلمت آئی تو نور کم ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی ہم یہاں اللہ اکبر کہہ رہے تھے, اللہ سب سے بڑا ہے, اور اس کے بعد گیٹ پر گئے تو سینہ تان کے کہہ رہے ہیں تو بڑا کہ میں بڑا. ابھی تو وہاں کہہ کے آئے کہ اللہ سب سے بڑا, اور اس کے بعد یہاں آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں, میں بڑا. تو اب یہ گناہ ہو رہا ہے. اس گناہ کی وجہ سے ہمارا نور ایمانی بجھتا چلا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں جب حساب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے ایک پل بنائیں گے. یہ جو میدان محشر میں سب لوگ بیٹھیں گے وہ دنیا کا آخری دن ہوگا. یہ دنیا کے جو سارے ایام ہیں اس میں سے میدان محشر میں جو حساب ہوگا وہ دنیا ہی کا دن ہوگا. اسی لیے اس کا نام ہے والیوم الآخر, اور دنیا کا آخری دن. اب دنیا کے آخری دن جب مکمل ہو گیا تو کسی کو لگے گا 1000 سال کے برابر, کسی کو لگے گا 50,000 سال کے برابر, کسی کو لگے گا صبح سے ظہر کے برابر, لیکن وہ رہے گا دنیا کا دن. اب اس کے بعد جب حساب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا معاملہ, تب اللہ رب العزت یہاں سے وہاں جب پار کرائیں گے, اب دوسری دنیا میں جا رہے ہیں تو پل بنائیں گے. اسی پل پہ چلنا پڑے گا, اسی پل پہ چلیں گے تو جو لوگ چلے گئے پار ہو گئے. تو ایمان والے کیسے پار ہوں گے؟ ایمان والے اس طرح پار ہوں گے جیسے کہ بٹن کے اوپر انگلی رکھو اور یہاں ٹیوب لائٹ دیکھو اور بٹن دباؤ. بٹن دباتے ہیں تو ادھر ٹیوب لائٹ جل گئی. تو یہاں سے کرنٹ ٹیوب لائٹ میں کتنی تیزی سے گیا کہ ہم کو اندازہ نہیں رہتا کب گیا. ادھر ایسے دباتے ہیں تو لگتا ادھر کیسے جا رہا ہے, ادھر جیسے دبایا تب تک ادھر پہنچا, ادھر کم ہو گیا. تو حدیث میں آتا ہے بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے ایمان والا گزر جائے. تو ایمان والا ہو تو بجلی کا اندازہ لگائیں کہاں پہ, ہینڈل کے اوپر جہاں پہ بجلی بنتی ہے اور وہاں پہ جو ہے سوئچ ہوتی ہے, وہ ایسے لگاتے ہیں ادھر پوری سٹی کے اندر بجلی سپلائی ہو جاتی, کتنی تیزی سے آتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بجلی سے بھی زیادہ تیز انداز میں ایمان والا
پل صراط سے پار ہو کر کے دوسری دنیا میں چلا جائے گا۔ اب یہ آخری دن اس کا ختم ہو گیا، اب جو ہے نئی زندگی شروع ہوگی، جنت والی زندگی۔ اور جو اس پل صراط سے پار نہیں ہو پایا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقین ہوں گے، منافق مرد، منافق عورتیں، وہ چلیں گی پل صراط پہ چلیں گے اور ان کا ایمان والوں کے ایمان کا نور جلے گا تو اسی کی روشنی میں سے چلیں گے، تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ دیوار قائم کر دیں گے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ایک دیوار قائم کر دیں گے تو ادھر کی روشنی ادھر نہیں آئے گی، تو کہیں گے أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ارے ہم لوگ تمہارے ساتھ دنیا میں چلتے تھے نا، جماعت میں بھی جاتے تھے، مدرسے میں بھی جاتے تھے، تمہارے ساتھ شادی بھی ہم شریک ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم ایمان والے نہیں تھے، اندر سے ایمان نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ ان سے کہلوائیں گے کہ ان سے کہہ دو کہ جو ہم نور ایمانی تم کو نہیں دے رہے ہیں، وہ تو ہم دنیا سے ایمان کا نور لے کے آئے ہیں، ایمان کی ٹارچ دنیا سے لے کے آئے ہیں، ارجعوا وراءکم، جاؤ دوبارہ دنیا میں جاؤ، وہاں سے نور لے کر کے آؤ۔ اب دوبارہ دنیا میں جانا نہیں ہوگا، وما لہ من سبیل، انسان کے لیے دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بار ہی اللہ تعالیٰ زندگی دے رہے ہیں، دوبارہ زندگی نہیں دیں گے، اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وغرتکم الامانی، تم کو آرزو نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، طرح طرح کی آرزویں پال رہے ہو اور ایمان کے خلاف کر رہے ہو، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، اب یہ جہنم تیار ہے، دکھائی دے رہی ہے، تم کہو گے یہ دنیا کا سارا سامان لے لو اور جہنم سے ہم کو بچا دو، اللہ تعالیٰ کہے لا یؤخذ منکم فدیۃ، آج پوری دنیا میں تم دے دو گے تو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے تم کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچایا جائے گا، جبکہ تمہارے پاس پوری دنیا نہیں ہوگی۔ اور آج کیا ہے؟ آج ولو بشق تمرۃ، کھجور کے ایک ٹکڑے کو خرچ کر کے جہنم کے عذاب سے بچو، یتیموں پر خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو اور جہنم کے عذاب سے بچو، وہاں پوری دنیا دے دیں گے تب بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور آج تھوڑا سا بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جہنم کے عذاب سے بچنے کا فیصلہ سنا دے رہے ہیں، اگر ایسا کرتے جاتے ہیں تو جنت ہے، ورنہ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ مولاکم، یہی دوزخ ہی تمہارے ساتھ دوست رہے گی، وہ دوستی کیا کرے گی؟ وبئس المصیر، وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ جب تک ہماری سانس ہے، باقی ہے، ایک ایک سانس میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، the chastisement of your creator is very severe، تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے پکڑ سے بچے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔